یہ پابندی لگا دی کہ شادی میں تم کوئی بینڈ باجے نہیں بجاؤ گے، آتش بازی نہیں چھوڑو گے، ڈھول تاشے نہیں بجاؤ گے، تو 8 10 20 لڑکے مل کر کے بریلی میں یا دلی میں یا لکھنؤ میں بمبئی میں ہوٹل خرید کے خوب گھوڑوں کی طرح ناچ رہے ہیں۔ اب یہ سوچ رہے ہیں ہم یار شیش گڑھ سے یا دنکے سے یا جہاں کہیں سے وہاں سے تو بچ گئے، اور یہ پتہ نہیں ہے جو کاندھے پہ جو کرامن کاتبین ہیں یہ سب لکھ رہے ہیں۔ ہم سے بچ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، بچنا تو وہاں ہے، وہاں پکڑے جائیں گے، لیکن ہماری روح بیمار ہے۔ ہمیں اگر روح کو مضبوط کرنا، طاقتور بنانا، اس کو انرجی دینی ہے تو ذکر خدا، ذکر رسول، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گی۔ اور جب تک روح طاقتور نہیں ہوگی اس وقت تمہارا یہ ابھی نور الدین منظر صاحب نے پڑھا تھا نا غریب نواز کے تعلق سے، معلوم ہے انہوں نے اللہ 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 جب کہا نا 3 مرتبہ کہہ کے کسی بھی آدمی کو پچھاڑ دیا کرتے تھے، پہاڑ میں دراریں پڑ جاتی تھی، پتھر آگے بھاگتے تھے۔ ان کی روح طاقتور تھی، ان کی روح تھی کیا تھی؟ اب بات یہ چل رہی تھی جناب والا، ذرا میری طرف توجہ رکھو۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، بیٹا راستہ چھوڑ دو، ادھر کو آ جاؤ، تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، آپ ہی بڑھ جاؤ، آپ بڑھ جاؤ، تھوڑا آپ بڑھ جاؤ، آؤ ادھر کو آ جاؤ، مقیم آگے آ جاؤ۔ اب روح بیمار اگر ہوگی تو اس کا اللہ رسول میں، اللہ رسول کے ذکر میں دل نہیں لگے گا۔ بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کے کہنے لگا حضور گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ بڑے پیر صاحب نے کہا بیٹا قرآن پڑھا کر۔ اب تم اپنے محلے میں دیکھ لیو، یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، عورتوں کو فجر کے بعد کون سا اتنا کام ہے؟ یہ 15 منٹ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی؟ 15 منٹ، ہاں کوئی بات نہیں بیٹا، تار سے تھوڑا بچ کے رہیے۔ 15 منٹ کے یہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ چلو 15 منٹ اگر یہ قرآن شریف پڑھ لے تو دن بھر اس قرآن کی خوشبو رہے گی، اس تلاوت کی خوشبو رہے گی۔ نہ صبح کو اٹھے گی تو کر رہا تو ای میرے یہاں درد ہے، اوئی میرے یہاں درد ہے، ای وہاں فائدہ ہو گیا، یہاں لے کے بیچارہ کام سے جاتا ہوا ٹینشن میں پڑ گیا، ٹینشن میں، سمجھے؟ کام سے جاتا ہوا یہ اس کی اوئی نے کام کو روک دیا۔ اب بیچارہ کام پہ جا رہے، بولے یار بیوی بیچاری بڑی بیمار ہے یار بیوی، اور یہ پتہ نہیں، اور رات بھر دیکھ رہی ہے بھوت خواب میں، بھوت دیکھے گی نہیں، جب قرآن کی تلاوت نہیں پڑے گی تو وہ کہاں گیا ہمارا جن، وہ کہیں نیچے، وہ اندازہ لگا لیو کونے میں کھڑے کو نوٹ گنتا ہوگا، دیکھ لیو تو صحیح بتا رہے ہو نا؟ ہاں بڑے پیر صاحب کہنے لگے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کہنے لگا حضور قرآن کی تلاوت تو کرتے، کہا ٹھیک ہے، بچے کرتے، بیوی بچے، کہا حضور وہ بھی کرتے۔ اب بڑے پیر صاحب نے سوچا جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو پھر گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ بڑے پیر صاحب نے اب تو دیکھنا ہی پڑے گا نا، آنکھوں کو بند کیا، اور آنکھوں کو بند کر کے بڑے پیر صاحب کہنے لگے نماز پڑھا کرو۔ کہا حضور نماز پڑھتا ہوں۔ کہا تم تو پڑھتے ہو، اپنے بیوی بچوں سے کہو وہ نماز پڑھا کرے۔ کہا حضور وہ بھی پڑھتے ہیں۔ دونوں باتیں صحیح ہو گئی، قرآن کی تلاوت بھی، نماز بھی۔ اب بڑے پیر صاحب نے پھر آنکھوں کو بند کیا، بڑے پیر صاحب نے کہا جاؤ گھر جاؤ، اور جا کر کے اپنے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ لٹکا دیا۔ کیا لٹکا دیو؟ ہمارے یہاں بھی بہت پردے ہیں ویسے، ہمارے یہاں ونڈو پہ پردہ، کھڑکی پہ پردہ، چوکھٹ پہ پردہ، فریج پہ پردہ، کولر پہ پردہ، اسٹول پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، اور شادی میں بیوی بے پردہ۔ جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں۔ اب بڑے پیر صاحب بولے پردہ لٹکا دو،
وہ چلا گیا بیچارہ، بڑے پیر صاحب کی تو مانے گا۔ بی بی بولی اجی کیا لائے ہو بتا دکھاؤ تعویذ پہ، بولے ہٹ جا بولیے مت، غصے بولے بولیے مت، بولے کچھ بھی نہیں، یہ کہا پردہ لٹکا تو بولے لٹکا دو۔ بڑے پیر صاحب کے کہنے پر اس نے پردہ لٹکایا، 27 دن گزرے، اور جب اس کے یہاں برکتیں ہونا شروع ہوئی ہیں، اب تو جتنا کما رہا 1 روپے کی جگہ 10 روپے، 10 روپے کی جگہ 70 روپے، 70 روپے کی جگہ 170 روپے، بڑھتا چلا گیا۔ اب جب 3-4 مہینے گزرے، میاں بیوی کہنے لگے اجی ایک بات بتا، پہلے بھی تمہاری کمائی یہ تھی، اب بھی یہی کمائی ہے، اس پردے میں کون سی ایسی بات ہے 3-4 مہینے میں دیکھ رہا ہو کٹیا میں پیسے رکھے ہیں، اور اب تو لوگوں کے پاس اگر پیسہ آ جائے نا تو دینی کام میں نہیں بڑھائیں گے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہیں کریں گے، اور بس ناچنے پہ یا ایسے 30-35 ہزار روپے تھوک لگا کے یوں ایسے برساتے چلے جائیں گے کاغذ کی طرح، اور پھر ویڈیو بنا کے دوستوں کو شیئر کریں گے، دوستوں جیسے بڑا پیسے والا، سمجھے؟ اچھا بولو ہوتا نہیں، یہ سب میں نہیں ہے، تم میں، ہم میں، سب میں، ہم میں بھی تو یہی ہے، اگر پیسے آنا شروع ہو جائیں تو مولانا کے 2 شعر آگے بڑھ جاتے ہیں، یہی ہے نہیں، اس کا نعرہ جب بڑھ سکتا تو ہمارے بھی تو 2 شعر بڑھ جائے، لیکن اصلاح لینی ہو لینی۔ اب سنو، اب دونوں میاں بیوی بولے رات کو آدھی رات سے اٹھ جائیں، مجھے عجیب بتاؤ تو ذرا، مجھے نیند نہیں آ رہی، کیا بات ہے اس پردے میں، کیا اس میں کون سا جادو ہے؟ جب سے یہ چالا برکتیں ہی برکتیں، اتنا خرچ کرو ختم ہی نہیں ہوتا، 40 غریب لوگ جا کر کے تمہارے گھر سے ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اس نے سوچا چلو پوچھ کا ہوں، اب گیا بڑے پیر صاحب کے یہاں، بڑے سوکھا مولے پہنچ گیا، اب جا کے بیٹھا، لوگ تھے اس کی ہمت ہی نہیں پڑی بڑے پیر صاحب سے پوچھنے کی، بڑے پیر صاحب نے بھی توجہ نہیں دی۔ بیوی بولی بتایا کچھ؟ بولے نہیں بتایا، پتہ نہیں چلا، کل پھر جاؤں گا۔ دوسرے دن پھر پہنچ گئے، لیکن پھر ہمت نہیں پڑی۔ جب 3 دن ہو گئے، بڑے پیر صاحب بولے جی میاں 3را دن ہے، جو دل میں کہہ کیوں نہیں دیتے، مجھ سے ہی بلواؤ گے؟ یہ کون ہے؟ بڑے پیر صاحب۔ جب ولی کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ کیسے مولانا وہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں تھا، اور اعلیٰ حضرت دیکھو کیا کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، کہیے یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کیا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، اور سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، اور سینے پہ رکھ دو ذرا، یہ شعر سب پڑھیں گے،
آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اور جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، تم کو کرے، تم کو جو تم کو کرے راضی، اور ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اب بڑے پیر صاحب کہنے لگے بتاؤ میں بتا دوں یا تم بتاؤ گے؟ کہنے لگا حضور پوچھنا تو مجھے یہ نا کوئی اور بات نہیں، الگ کی بات ہے۔ بڑے پیر بولے مجھے معلوم ہے بات تو پردے کی ہے۔ کہنے لگا ہاں حضور یہی تو ہے، بات پردے کی ہے۔ کہ حضور پہلے بھی اتنا ہی کماتا تھا، اب بھی اتنا ہی کما رہا ہوں، مگر اب تو اتنا کہ دولت کی ریل پیل ہے، اس پردے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میری بہنیں سن لے، بھائی سن لے، صبح سے قرآن کی تلاوت شروع کر دینا۔ بڑے پیر صاحب کہنے لگے سنو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے گھر میں تلاوت ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل نہ ہو، تمہارے گھر کے بیوی بچے نماز پڑھے، گھر میں رحمت اور برکت نہ ہو۔ رحمت و برکت تو ہوتی تھی، مگر تمہارے گھر کے سامنے ایک مارکیٹ ہے، ایک بازار ہے، وہاں پہ لوگ آنے جانے والے وہ ہوتے تھے جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، وہ ہوتے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، ان بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر پہ پڑتی تھی، ساری برکتیں ختم ہو جاتی تھی۔ سمجھ گئے مطلب؟ اچھا میں نے جو کہا تھا نا وہ تو رہی جا رہا، انبیاء اور رسولوں کے بعد تھوڑی قرآن کی آیتوں کی تشریح کروں گا نا، سمجھنا لیکن مزہ بہت آئے گا۔ سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ دیکھیو ہم اپنا علم دیکھیں، ہم لوگ کتنا قریب ہیں۔ کیا نام ہے پہلے خلیفہ؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ لیکن اگر میں پوچھ لوں نا دو ایک لوگوں کو چھوڑ کر کے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا، تو شاید یہ کسی کو پتا ہو۔ ان کا نام ابو بکر صدیق نہیں بلکہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ ان کے باپ کا نام ابو قحافہ تھا، ان کی ماں کا نام سلمہ تھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ آج اگر کسی کا نام رکھ دو، بیٹی پیدا ہوئی ہے نام بتا دو، تو میں سلمہ رکھ دو، بولے حضرت یہ تو بڑا پرانا نام ہے، بڑا کوئی نیا نام بتاؤ نیا، تو کیسے ہوں گے نام؟ کشش۔ کیسے نام ہوں گے؟ ایسے الٹے سلٹے چلتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن کی آیت، ان کا ذکر قرآن میں سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك
قرآن کی آیت اللہ فرماتا وہ والذی جاء بالصدق، وہ جو صدق کو لے کر کے آیا، اس سے مراد حضور، وصدق بہ، اور جس نے اس صدق کی تصدیق کی، اس سے مراد ابو بکر صدیق۔ آپ کا لقب صدیق کب پڑا بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کو گئے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، ام ہانی کے گھر سے پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سدرۃ المنتہا عرش اعظم پر قرب خاص میں، رات کے کچھ حصے میں حضور نے فرمایا مجھے معراج ہوئی، تو غیر لوگوں نے نا مذاق بنایا کہ تم تو کہتے تھے تمہارے نبی بہت سچے، لو صاحب کنڈی بھی ہلتی رہی، ابھی جیسے کھول کے کوئی دروازہ گیا نا کنڈی، وہ بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، اور پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے سب میں گھوم کے آ گئے، مذاق بنا رہے تھے۔ جب حضور نے کہا معراج ہوئی، لوگوں نے مذاق بنائی، تو کچھ لوگ بولے نا چلو یہ ابو بکر جو ہیں یہ بہت ساتھ میں رہتے، اب کہیں گے جنہیں تم نبی مانتے تھے نا، اب بتاؤ کیا کہو گے؟ بازار میں پکڑ لیا، کہا ابو بکر صدیق ادھر آؤ، جی، کہا تم نے اپنے نبی کی بولی سنی ہے؟ کہا نہیں، جنہیں تم نبی کہتے ہو نا، اللہ کا رسول کہتے ہو، بولے الحمدللہ، بولے وہ کہہ رہے رات تو کہہ رہے ان کو معراج ہوئی، پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے، کچھ تو ٹائم لگے گا، اور وہ وہاں پر جا کر کے اتنی دیر میں لوٹ کے آگے، بستر بھی گرم، کنڈی بھی ہلتی رہی۔ ابو بکر صدیق چپ، کہا یہ بتاؤ تم سے کس نے کہا؟ بولے کہتے کون؟ جن کو تم اللہ کا رسول کہہ رہے، محمد الرسول اللہ کہتے ہو نا، وہی کہہ رہے۔ بولے تم نے سنا نبی نے کہا؟ بولے ہاں نبی نے کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق سینہ چوڑا کر کے کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اگر میرے نبی نے فرمایا تو ایک لفظ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ کی گنجائش بھی نہیں ہے، میرا اس بات پر ایمان ہے، اعلان کرتا ہوں ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آ رہا میرا صدیق۔ کون آ رہا؟ میرا صدیق، مطلب تصدیق کرنے والا صدیق آ رہا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب پڑا ابو بکر صدیق، اور میرے نبی نے فرمایا میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس نے مجھ سے ایک دو سوال کیے اپنی جانکاری کے لیے، معلومات کے لیے، مگر ابو بکر نے کوئی لفظ پلٹ کے نہیں بولا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کوئی لفظ پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ اور ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جو خود بھی صحابی، جن کے باپ بھی صحابی، جن کی ماں بھی صحابی، اور نیچے تک بیٹے بیٹیاں بھی صحابی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جو نبی کی زندگی میں رہے، جنہوں نے نبی کو دیکھا حالت ایمان میں، وہ صحابی، اور ان کے بعد ہوئے پھر تو نبی کو ہی نہیں دیکھا۔ لیکن سنو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اعلی حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس رسالے میں یہ چیز لکھی ہے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، زمانہ جاہلیت کی بات تھی، ابو بکر صدیق کو ان کے باپ پکڑ کے لے گئے، کہاں لے گئے؟ بت خانے میں، اور لے گئے، لے جانے کے بعد ان کے باپ ابو قحافہ نے کہا ابو بکر سے کہا بیٹا ہذہ آلہتک السم العلی فاسجد لہا، کہ بیٹا تمہارا یہ فل پاور خدا
ہوتا ہے اس کو تم سجدہ کرو. اعلی حضرت نے لکھا ہے هذه آلهتك السم العلا فاسجد. یہ تمہارا خدا ہے فل پاور. کھڑے رہے ابو بکر صدیق دیکھتے رہے. ان کے باپ چلے گئے باہر کو اپنی سجدہ کر لیں گے. ابو بکر صدیق اس بت سے بولے انی جائع فاطعمنی. اس سے بولے او تم تو بڑے طاقتور خدا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ. کیا بولے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ. اب بت کھانا کھلا گیا، بت کھانا کھلا گیا. تھوڑی دیر پھر کچھ نہیں بولا. پھر ابو بکر صدیق بولے انی عار فاکسنی. ہمت ہے تو مجھے کپڑے پہناؤ، کپڑے پہناؤ، مجھے کپڑے دو. پھر نہیں بولا. کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے پہناؤ. اعلی حضرت نے رسالہ حیدریہ میں لکھا گیا. اب جو تھے اتنے میں ان کے باپ آ گئے کہ میں ایسے کو خدا نہیں مانتا. سجدہ نہیں کیا. کہنے لگے بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر ہمارے خدا ناراض ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم نے کیا کیا؟ یہ ہاتھ پکڑ کے لے آئے ان کی ماں کے پاس جن کا نام سلمہ تھا. کہا سلمہ سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، آج اس نے بہت بڑا کام کر دیا. کیا کام کیا؟ پورا واقعہ انہوں نے بتا دیا. کہا ہمارے خدا سے کہہ رہے تھے انی جائع فاطعمنی. اگر تم میں طاقت ہے تم تو فل پاور، میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ، مجھے کپڑے پہناؤ. اگر ہمت ہے تو کرو ورنہ تم خدا نہیں. اس نے انکار کر دیا. ان کی بیوی بولی حضرت ابوبکر صدیق کی ماں. کہا میرے سرتاج ایک بات آپ کو بتاؤں. کہا کیا؟ کہا جب یہ بیٹا نا پیدا ہونے والا تھا تو مجھے ایک آسمانوں سے آواز آتی تھی، ہاتف سے آواز آتی تھی. کیا آواز آتی تھی؟ اب وہ کہنے لگی یا امات اللہ علی التحقیق. کیونکہ ان کی عربی زبان تھی نا. اللہ نے وہی لکھا اے پکی سچی باندی. اس دور میں باندی بولتے ہیں، ہم لوگ بولیں اللہ کی بندی. اے پکی سچی اللہ کی بندی. یا امات اللہ علی التحقیق بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق ولمحمد صاحب ورفیق. عربی کے جملے بھی میں نے بول دیے. اب کیا ہوا؟ کہ سنو تو مجھے آسمانوں سے آواز آتی تھی اے اللہ کی بندی یہ تمہارا بیٹا آزاد بیٹا ہے، ایسا بیٹا ہے جس کا آسمان میں نام صدیق ہے اور یہ محمد کا یار و غار رفیق ہوگا. ان کی ماں کہتی تھی میں یہ آوازیں سنتی تھی. اللہ سمجھ. اب جب معاملہ آیا یار و غار کی بات سنا، حضور کو اتنا ستایا، مکے میں اتنا ستایا. اب حکم ہوا کہ آپ مدینے چلے جاؤ. ابو بکر سے کہنا میرے ساتھ. حضور کو اپنی چارپائی پہ لٹا دیا، تم یہاں لیٹ. وہ حضرت علی کو یہاں لیٹا. ابو بکر صدیق کا ایک چرواہا تھا وہاں پہ. کہا تم ہمیں دودھ پہنچاتے رہنا. ٹھیک.
پہلے لوگ وعدے کے سچے ہوتے تھا، مشرک وہ بھی، لیکن اس کا ذکر آتا حدیث میں سچا تھا۔ آپ لوگ حج کو گئے ہوں گے، حج صاحب آپ گئے ہیں غار ثور، اس دور میں جب ہم گئے تھے جوان ہاتھ پاؤں اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بوتل پانی پیتے پیتے، اور 15 اب تو راستے بھی اچھے ہو گئے نا، 1500 سال پہلے کیا راستہ ہوگا، یوں 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 پہاڑی پہ چڑھتے چڑھتے اس میں گئے، وہاں پر غار ثور میں جب گئے ابو بکر صدیق کیا بولے، آقا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، 1 منٹ کا ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق گئے، پہلے پورا غار صاف کیا، اپنا جو کپڑا تھا، سمجھے بعض لوگوں نے لنگی لکھا، بعض لوگوں نے صافہ لکھا، میں کپڑا اس لیے بولوں، وہ جو کپڑا تھا نا اس کے چیرے پھاڑ پھاڑ کے جو سوراخ تھے ان سوراخ میں ڈھونڈ دیے، اور وہاں پر ایک سانپ رہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ نبی آئیں گے تو ان پہاڑیوں سے سفر کریں گے، وہ دیدار کے مشتاق تھا وہ سانپ۔ اب سارے سوراخ بند کر دیے، کپڑا ختم ہو گیا، اب کیا کریں، ایک سوراخ سے بعض روایت میں انگوٹھا رکھا، بعض میں ایڑی رکھی، آپ نے اپنے پاؤں سے بند کر لیا، حضور سے کہا آ جائیے، آپ حضور یہاں آرام کرنے لگے۔ یار جب آرام کرے، یہاں پہ حدیث بتاؤں گا نا، علماء لوگوں کے بہت کام کی رہے گی حدیث، بہت کام کی۔ اب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں پہ، اب وہ آئے ڈھونڈتے ہوئے، کون آئے، کفار مشرکین۔ اب جب آئے تو غار پہ مکڑی نے جالا پھوڑ دیا اور کبوتری نے انڈے بھی دے دیے۔ عرب کا شاعر کہتا ہے، امام بوصیری لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، ظن الحمام وظن العنکبوت علی خیر البریت لم تنسج ولم تحمیم، الصدیق فی الغار والصدیق لم یرما وکل طرف من الکفار لن ارمیم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ عربی لوگ اشعار ہم لوگوں کی طرز الگ، عربی لوگ اسی طرز میں پڑھتے ہیں، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، واغفر لنا لكل المسلمین بما یتلوہ فی المسجد الاقصی وفی الحرم، ظن الحمام مکڑی نے جالا پور دیا، وظن العنکبوت ظن الحمام کبوتری نے انڈے دے دیے، اور عنکبوت مکڑی نے جالا پور دیا۔ اب ان لوگوں کو نا حضور کو اور ابو بکر صدیق کو ان لوگوں کی پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھی، پنڈلیاں۔ ابو بکر صدیق حضور یہ آ گئے، یہ آ گئے، تھوڑی ایسی گئے ہوگے تو آپ تھوڑا ایسے کہا حضور یہ آ گئے، میں دیکھ کے اندر سے کہا حضور یہ آ گئے، آ گئے، اب پکڑے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب کہا تو میرے نبی بولے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ سانپ نے کاٹ لیا، توجہ رکھنا جو بتا، سانپ نے کاٹا، حضرت ابو بکر صدیق کے زہر چلتا رہا، مگر پھر بھی پاؤں نہیں ہٹایا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، ایک آنسو حضور کے
رخسار پہ گر گیا، حضور کی آنکھ کھلی، میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، ابو بکر صدیق نے دیکھا، نبی نے جب دیکھا پیار بھری نظروں سے تو نبی نے توجہ ڈال دی، یہ توجہ اتحادی تھی۔ اب جب توجہ ڈالی، اب سنو، اعتراض ہم پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بادل سایہ کرنے نہیں آتا تھا، بادل سایہ کرنے نہیں آتا تھا۔ اگر آتا تو ان لوگوں کا اہل حدیث کا یہ سوال ہے، اگر آتا تو حدیث میں یہ ہے کہ نبی جب ہجرت کر کے گئے تو میرے نبی وہاں بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق نے چادر تان لی اور ایسے کر کے کھڑے ہو گئے نبی کے اوپر سر پہ، جیسے تم پنکھا جھلنے، ایسے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ سمجھ لیں آقا یہ ہے اور غلام یہ۔ اگر وہ سورج، اگر بادل جو تھا آتا تو ابو بکر صدیق یہ چادر کیوں تانتے، یہ چھائی کیوں کرتے؟ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے غار ثور میں ابو بکر صدیق پہ توجہ ڈالی۔ اب جب توجہ ڈالی تو ان لوگوں نے نبی کو بھی نہیں دیکھا تھا، مدینے والوں نے ابو بکر کو بھی نہیں دیکھا تھا، دونوں کے چہرے ایک سے لگ رہے تھے۔ اب لوگ کچھ تو ابو بکر صدیق کو نبی سمجھ رہے تھے، کچھ نبی کو۔ ابو بکر صدیق نے پہچان لیا، آقا کو بٹھا دیا اور بٹھا کر کے اوپر سے چادر تان لی تاکہ زمانہ سمجھ جائے آقا یہ ہے اور غلام یہ۔ سمجھ رہے میری بات؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہے جو قرآن نے بھی جن کو حضور کا دوست کا صاحب کہا، اذ ہما فی الغار لصاحبہ، صاحب کا لفظ آیا، دوست کا لفظ آیا، قرآن میں آیا یہ ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ میرے نبی، یہ آخری بات سنا رہا ہوں پھر صلاۃ و سلام کریں گے، میرے نبی اور حضرت عائشہ دونوں میاں بیوی تھے، اور میاں بیوی میں کبھی کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ محبت کی باتیں، میکے کی، سسرال کی، درادر کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن میرے نبی لیٹے تھے، حضرت عائشہ سر میں ہاتھ پھرا رہی تھی اور آسمان کے ستارے دکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ بولی آقا ستارے دیکھ رہے ہیں؟ جی۔ آقا یہ بتائیں آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ میرے نبی بولے ہاں۔ کہا کون ہے؟ نبی بولے وہ عمر ہے، عمر جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر عمر ہے۔ عائشہ نے سوچا میرے ابا کا نام نہیں آیا۔ بی بی کب خوش ہوتی ہے جب میکے والوں کا زیادہ ذکر کرو، یہ فطری طور پر ہے۔ اگر کوئی میکے کا آ جائے نا تو رسگلے، کالے والے، میٹھے والے، سمجھے سارے لا کے پیش کر دو، کھلاؤ پلاؤ، تو آدھے گھنٹے کے بعد کہے گی تم نے کھانا کھا لیا؟ ویسے نہیں پوچھے گی، اب پوچھ رہی ہے محبت میں، تم نے کھانا کھا لیا؟ تمہیں بتا مرکزی صاحب تجربے سے نکلو۔ اگر کبھی غصے میں ہو نا سیدھے کہہ دیو تمہارے بھائی صاحب ملے تھے یار، ان سے ملاقات کبھی ٹھنڈی، اچھا پھر کیا کہہ رہے تھے؟ میری طرف تو حضرت عائشہ نے سوچا میرے ابا کا نام نہیں آیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اچھا عمر کا نام ہے، میرے ابا کا نہیں۔ پھر کہا حضور آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو، ان سے بھی زیادہ ہو؟ نبی نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا کون؟ کہا وہ بھی میرا عمر۔ حضرت عائشہ سے رکا نہیں گیا، بولے پھر میرے ابا کا کیا ہوا؟ حضرت عائشہ بولی میرے ابا ابو بکر کا کیا ہوا؟ نبی سمجھ گیا، نبی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ نبی بولے عائشہ ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہی ہو تو سنو، حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک
अल्लाह समद। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक। समझ रहे, कुछ तो मिला ही होगा तुम्हें भी। और घर में अगर खुशी देखना, बहुत सारे होते हैं ना घर में गाली बकते हैं बीवी की, माँ को, बहन को और पूरे खानदान को, फिर कहते हैं यार बीवी मोहब्बत ही नहीं करती। करेगी क्या, तुम लट फेर रहे हो, मोहब्बत करेगी? आजकल तो बीवी तो छोड़ो, शागिर्द भी नहीं छोड़ रहे हैं। शागिर्द, अगर शागिर्द को मार दो ना तो वो भी जुगाड़ में रहता, ये जुगाड़ में रहता, जहां मौका मिले टांग दूं हजरत को। तो बीबी भी तो इसी जुगाड़ में रहती, कहां मौका मिले टांग दूंगी मैं भी। ये हालात नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की एक नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकियों पर भारी। कई मरतबा कुछ सहाबा ने ये कहा, उमर, अबू बकर, तुम बस वो नेकी मुझे दे दो जो गार में आप और अल्लाह के रसूल थे, मेरी पूरी जिंदगी की नेकी ले लो। वो नेकी, ये बड़ी बात है, बड़ी। बहरहाल हमारे अबरार भाई, अल्लाह ताला इनके बच्चे की जो शादी हो रही है, मौला परवरदिगार इज्जत के साथ पाए तकमील तक पहुंचा दे, और हमारे इस दुनिया में बरकतें फरमा, रहमतों का नुज़ूल फरमा, आपस में मिलजुल करके रहो। असल में होता क्या है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो कोई बात छुपी तो रह नहीं जाती है। अगर गांव में कुछ लड़के जाकर के बरेली या रामपुर या पीलीभीत या कहीं भी जाकर के, यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं, शादी के मौके पर या वहां पर जाकर के और ये आतिशबाजी और ये सब बुरी खुराफातें कर ले, ये सब होता है तो बात खुली जाती है। जब आती है तो फिर हम तक बातें पहुंचती हैं, उलमा तक पहुंचती हैं। जो जिन लोगों ने ये यहाँ की तंजीम बनाई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने उलमा का साथ दिया, उनको डबल मुबारकबाद। समझ में आ रही? तो फिर उन पे एतराज होता है कि ये बताओ, ये सारे कानून गरीबों के लिए है क्या? मालदारों के लिए कोई कानून नहीं है। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते, अगर अल्लाह ताला तुम्हें पैसा देना तो कोई काम ऐसा मत करियो जिससे कई लोगों के गुनाहों में तुम शामिल हो जाओ। समझ रहे? अब तक जो करा उससे तौबा कर लियो, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ करेगा। मगर कोई भी काम ऐसा मत करियो जिससे तुम्हारे यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल। जितने भी शायर पढ़ के गए, मौलाना तकरीर कर गए, सब ये कह गए हजरत यहाँ शादी में अल्हम्दुलिल्लाह डीजे वीजे कुछ नहीं बजता। ये सारी चीजें, ये उलमा जितने बैठे हैं मेरे पीछे, अभी तो कुछ आए नहीं है मस्जिदों के, हमारे हजरत भी इनकी मेरे हाजी साहब हैं, सब जितने लोग हैं सब इन्होंने साथ दिया, और सब नौजवानों ने साथ दिया इनका। अकेला इमाम कुछ नहीं कर सकता, अकेला मौलाना भी कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम साथ नहीं दोगे। और हमारे बच्चे अगर इसको तोड़े तो फिर हमें सुनने मिलता है। ठीक है? अब कैसे करके तुम समझाओगे? लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, कैसे समझाओगे वो तुम, ये जिम्मेदारी मैं तुम पे छोड़ता हूँ। समझ रहे? जैसे अपने गांव की, अपनी बस्ती की, कस्बे की इज्जत है, वैसे इज्जत बनी रहनी चाहिए। एक चीज और बता दूं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, आप भी बैठो, मैं पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह गुरूर तकब्बुर घमंड रिया से बचाए तकरीरें करने जाता हूँ। पता ही आप लोग, हजरत भी जाते हैं, बहुत कम कस्बे ऐसे हैं, ये कस्बा ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आपकी बदनामियां बहुत कम है, जहाँ की बदनामियां भी बाहर नहीं गई हैं। वरना एक बरादरी के लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ बहुत बहुत मतलब क्या जुमला बोलूं, बहनें बैठी हैं, बहुत गंदगी होती है, ऐसे समझ लो। समझ रहे? मगर यहाँ अल्लाह का शुक्र है, इन इमामों को मुबारकबाद दो, इन आलिमों को, यहाँ के रहने वालों को, और तुम लोगों को, तुमने जो साथ दिया, ऐसे ही अपने गांव की इज्जत, अपनी बस्ती की इज्जत बना के रखना। ठीक है? इसको जाने मत देना। इन बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने जो किया है, इन नौजवानों ने किया, कोई भी बेटा कोई भी ऐसी हरकत नहीं। अल्लाह ने पैसा दिया, और जगह है काम करने की, काम करो, दीन का काम करो, तुम मकान बनाओ और कॉलेज बनाओ। अब इनको देखिए, ये जबकि अच्छे शायर हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नात शरीफ लोग 15-15, 20-20 हज़ार रुपए लेते हैं, और ये भी इस लायक हैं और मिलते थे, अब भी मिलते हैं।
مگر انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بس اللہ تعالیٰ اس میں بھی گزارا کر رہا ہے، بہت کچھ دیتا، پھر بھی بہت کچھ دیتا، مطلب کروڑوں روپے کا کام، کروڑوں روپے کا کام۔ اس بندے نے آپ سے مقیم سے ان سے ملاقات ہوئی، ان کو بتایا، حاجی جی کو بتایا، اور لوگوں کو بتایا۔ مقیم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جب بھی حضرت مجھے بتا رہے تھے آپ کے بارے میں کہ جب بھی اگر ضرورت ہو ٹرالی لے آئیو، ماشاءاللہ ہمارے بیٹھے اور بھی ملنے والوں کے جو بھی یہ بھی وقت پڑے گا نا، ایک بیٹ لگ جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے حاجی صاحب بھی ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں سب آپ لوگ سمجھ رہے۔ تو اب تو ہم لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے، ایسا کام کرو، آپ کو پتہ نہیں ہے کچھ باتیں نا، سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ان کے تعلق سے بتاؤں گا آج میں، لیکن اس سے پہلے جو ان کی نیت ہے کہ اس گھر میں ہماری بہنیں بھی بھائی سب لوگ حاضر ہوئے ہیں شادی کے موقع پر صحیح، ورنہ بعض جگہ شادیوں میں اتنی خرافات ہے، اس گھر میں ڈھول بجائے جاتے ہیں، اس گھر میں ناچ کھیل کود گانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ بات سنیں جو میں بتا رہا تھا کہ حضور تشریف لاتے ہیں، یہ ہمارا آپ کا ایمان ہے۔ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ تقریر نہیں کرتے تھے، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، آپ تقریر نہیں کرتے تھے بڑے پیر صاحب، تو حضور خواب میں آئے اور کہنے لگے شہزادے بیان کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں، میری زبان عربی نہیں، کیونکہ بغداد عراق فارسی زبان، کہ میری عربی زبان نہیں، میں بیان کیسے کروں؟ تقریر کے لیے زبان چاہیے، بلاغت چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہزادے ذرا منہ کھولو۔ بڑے پیر صاحب نے جب منہ کھولا تو اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ بڑے پیر کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، 7 مرتبہ تھوک شریف ڈال دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بزرگ آتے کہتے کہ ہمیں ان کا جھوٹا چاہیے، وہ وہیں سے دلیل ہے۔ جو تھا لعاب دہن ڈال دیا، جب لعاب دہن ڈالا دوسری رات میں مولا کائنات حضرت علی خواب میں آ گئے، کہا بیٹا تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے دادا جان تقریر کیسے کروں، میری زبان عجمی، میں عجمی ہوں، عربی نہیں آتی، بلاغت نہیں، فصیح و بلیغ نہیں۔ کہا بیٹا ذرا منہ کھولو۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ اب جب ڈالنا تھا، اب بڑے پیر صاحب نے تقریر کرنا شروع کی، تو ایسی تقریر کرتے تھے، تقریر کرتے کرتے تقریر ہی میں 12 اللہ کا ولی بنا دیا کرتے تھے۔ اگر جس پہ نظر پڑ گئی، جس پہ نظر پڑی اللہ کا ولی بنا دیا، تقریر کرتے ہوئے نظر بھر کے دیکھ لیا، اور اگر کسی کے دل میں کوئی حاجت پڑے پیر کی بارگاہ میں تقریر میں پروگرام میں ہوتی تھی تو وہ توجہ ڈالتے تھے، کوئی حاجت پوری ہو جاتی تھی۔ اب سنو، ایک روز بڑے پیر صاحب تقریر کر رہے تھے، مجمع کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، مجمع کے اندر ایک شخص نیند آ گئی
اور بڑے پیر کے زمانے میں مائک نہیں تھا، 70 ہزار کا مجمع، جتنی آواز ان لوگوں کو آتی اتنی آواز پیچھے والوں کو۔ آج تھوڑی سی آواز مائک کی آواز ہلکی سے خراب ہو جائے ہم بہت شکایتیں کرتے ہیں نا، میں بھی صحیح کرو صحیح کرو صحیح کرو صحیح کرو، وہ آوازیں اوریجنل تھی۔ 70 ہزار کا مجمع، اب بڑے پیر صاحب تقریر کر رہے ہیں، مجمع میں شخص ہو گیا، نیند آ گئی، برابر والوں نے سوچا اس کو پکڑوا دو، کیونکہ ساتھی ساتھی ہوتے، کبھی بڑے پیر کو دیکھے کبھی تاکہ بڑے پیر کی نظر پڑ جائے۔ بڑے پیر صاحب کی جب نظر پڑی اپنے منبر سے اترے، جہاں تقریر کر رہے تھے وہاں سے اترے، سیدھے سونے والے کی طرف چلے گئے، سیدھے جا رہے ہیں۔ اب ان کے من ہی من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، اب بڑے پیر صاحب ان کو مجمع سے نکال دیں گے، جب بڑے پیر صاحب ڈانٹیں گے پھٹکاریں گے۔ کسی نے کہا بتانا مت، چپکے سے رہنا۔ بڑے پیر جب وہ اس کے پاس پہنچے، وہ سو رہا آرام سے، بیٹھا ہوا سو رہا تھا، بڑے پیر نے اس کے تماچا نہیں مارا، اس کو جگایا نہیں، بھگایا نہیں، بلکہ بڑے پیر صاحب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہوئے اللہ سمجھ، اب سب لوگ تو اور چکر میں پڑ گئے، لو یہ سو رہا اور وہ بھی بڑے پیر صاحب اس کے سامنے کھڑے، اس کو تو 2 دھکے مارنا چاہیے، کوئی بولا تماچا مارنا چاہیے، کوئی بولا بھگا دینا چاہیے، مجمع کو بگاڑ رہا ہے۔ اب تک کتنی تقریر ہوتی، مگر بڑے پیر صاحب کھڑے رہے، کچھ دیر کے بعد وہ سب جاگ گیا، بیدار ہو گیا۔ بڑے پیر نے دیکھا یہ جاگ گیا، فوراً واپس آئے، اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے، جہاں سے تقریر چھوڑی وہیں سے شروع کر دی۔ اب تقریر کے بعد لوگ دل ہی دل میں کہنے لگے بڑے پیر سے معاملہ تو پوچھیں گے۔ جب تقریر ہو گئی، کسی نے جوتے سنبھالے، کسی نے ہاتھ چومے اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ بڑے پیر بولے تم پوچھو گے یا میں بتا دوں؟ تم پوچھو گے یا میں بتا دوں؟ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اور لوگ نبی کے علم کو ایمان کے، تو بڑے پیر صاحب سے کہا انہوں نے کہ حضور یہ بتائیں، یہ شخص سو رہا تھا، اس کو مجمع سے نکالنا تھا، اس کو مجمع سے بھگانا تھا، مگر آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، معاملہ کیا ہے؟ اب سننے کی بات جو انہوں نے گھر میں پروگرام کرایا، مجھے انہوں نے مقیم بھائی نے بتایا، ان کی نیت دیکھو کتنی اچھی ہے۔ انہوں نے کہا، اب وہ بڑے پیر صاحب سے پوچھا، بڑے پیر صاحب بولے بتاتا ہوں، میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس سے پوچھو کہ تو سو رہا تھا تو کیا دیکھ رہا تھا؟ سو رہا تھا تو کیا دیکھ رہا تھا؟ اب سب لوگ بولے ہاں بھائی بتا کیا دیکھ رہا تھا، کیوں سویا تھا، کیا خواب تھا؟ اس نے بڑے پیر کو دیکھا کہ حضور آپ کو پتا چل گیا میں کیا دیکھ رہا تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو شاعر نے جواب دیا، اچھا تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں،
فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ ایک شعر اور بڑھو حاجی صاحب، حاجی صاحب باہر دیکھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوہرا بہت آ گیا اور یہاں سے اچھا بھی کیا ہوگا جنت کی کیاری۔ انہوں نے بھی آج اتنے دل سے پڑھا، انہوں نے دیکھا نا مجموعہ تھوڑی افراتفری تو کہتے ہیں بلاغت اسی کو کہتے ہیں، اگر بزرگ ملے تو انہی کی طرح ہو جاؤ، جوان ملے تو انہی کی طرح، بچے ملے تو انہی کی طرح ہو جاؤ۔ یہ ایک دم سنجیدہ ہو کے بھی ابھی 2-4 روز پہلے صغیر صاحب بھی تھے، ہم لوگ تھے، بڑی پیاری سنجیدہ، اور جب انہوں نے دیکھا اچھا ادھر آدر کر رہا لو اب تم ہلو، تو پھر یہ اپنی پہ آ گئے۔ اپنی سے مطلب راستے سے نہیں ہٹے، وہ تو یہی کام کرتے ہیں جو یہ بیٹھے ہیں۔ اچھا تم نے جنات دیکھے؟ دیکھے تم نے؟ عورتیں بہت کہتی ہیں جنات جنات، آج دیکھ لیو، پھر مت کہیو کہ ہمیں جنات دیکھنے نہیں ملے۔ یہ بیٹھے ادھر ہماری طرف، ایک گھر میں جنات تھے، ان کا بستر کر دیا، جنات چھوڑ کے بھاگ گئے کہ یہ تو ہمارا ہی باپ ہے۔ تو بڑے سیدھے لگ رہے ہیں۔ چلو توجہ، تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، اور جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ کسی کی بیٹری چارج ہوتی ہے کرنٹ سے، لائٹ سے، ان کی بیٹری چارج ہوتی ہے 10 روپے کے نوٹ سے۔ جیسے انہوں نے ضیاء المصطفیٰ صاحب نے سرکایا نوٹ تو کہہ رہے بڑھ گئی ہے انرجی ان کی۔ توجہ نہ بیٹا، بڑے پیر صاحب کہنے لگے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان سے پوچھو تو خواب میں کیا دیکھ رہا تھا۔ اور وہ لوگ بڑے پیر صاحب کو پتہ چل گیا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں۔ اب سارے لوگ کہنے لگے بتاؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ بڑے پیر کی طرف سے مسکرا کر کے کہنے لگا سرکار بتا دوں؟ بڑے پیر بولے بتا دے۔ کہنے لگا اے لوگوں تم میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے بڑے پیر کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا یار یہ آل رسول ہے، سیدزادے نبی کے شہزادے، جب ان کا عالم یہ ہے تو ان کے نانا کا عالم کیا ہوگا؟ کاش میں ادھر ہو جاؤ، نیچے والے میں لگا دو۔ دیکھا دل میں تمنا کر لی کاش میں نے نواسے کو دیکھ لیا، نانا کو بھی دیکھ لیتا۔ میری آنکھوں میں نیند آ گئی، مجھے غنودگی آ گئی، جیسے ہی میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا
سرکار آ گئے اور میں دیدار کر رہا تھا۔ اب بڑے پیر صاحب کہنے لگے سنو، میں جو کرسی چھوڑ کے گیا، میں جو اپنا ممبر چھوڑ کے گیا، میں جو خطاب کی جگہ چھوڑ کے گیا اور وہاں پر جا کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا، اس کے لیے نہیں، میں نے تقریر کو روکا تو اس کے لیے نہیں، خدا کی قسم یہ وہ ہے جو میرے نانا کو خواب میں دیکھ رہا تھا، اور عبدالقادر وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے نانا کا دیدار کر رہا تھا۔ تو حضور گھر میں تشریف لاتے ہیں نہیں لاتے؟ بولو للہ گھٹا دیجئے، پڑھ دوں چینل والے کہاں بھاگ گئے؟ تھک گئے کیا بیٹا؟ لگے ہوئے یہ والے جو ہیں ان کا نام فریاد، یہ مائک ہاں فرحت، یہ مائک بھی سنبھال لیتے ہیں، یہ بیچارہ بار بار اٹھ رہا، مائک سنبھال کے آ جاتا، کیونکہ پہلے ان کا یہی کام تھا۔ للہ گھٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، بولو آمین۔ للہ گھٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے، اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے، اب ذکر نبی ہوگا خاموش ہو دیوانے، برسے گی یہاں رحمت کس کس پہ خدا جانے۔ یہ بات تو میں نے وہ بتا دی کیونکہ سال میں ایک مرتبہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کتابوں میں نہیں ملیں گی مگر لوگوں سے ملتی ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ میلاد شریف گھر میں ضرور کرایا کریں، کیونکہ جب میلاد شریف ہوتا ہے تو یہ ثابت ہے اللہ کے رسول تشریف لاتے، اور جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے، ہم چاہتے ہی ہیں کہ اچھے لوگ آئیں، رحمت کے فرشتے آئیں، بیماریاں نکل جاتی ہیں اور نحوستیں نکل جاتی ہیں، خبیث بھاگ جاتے ہیں، بری آفتیں بھاگ، جیسے ہم لوگ نا یہ پٹی کرتے ہیں، رنگ کلر کرتے، صاف کرتے، ایسے ہی روحانی اعتبار سے ذکر خدا اور ذکر رسول کیا کرو۔ سمجھ رہے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس چیز کا خیال رکھیں، اور میری بہنیں بیٹیاں یہ بھی سن لیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کم سے کم یا تو بیٹی یا بیٹا یا ماں یا باپ یا دادا دادی نانا نانی ضرور قرآن شریف کی گھر میں تلاوت کر لیا کرے، چاہے پاؤ سپارہ ہو یا آدھا سپارہ یا ایک سپارہ۔ کئی دن ایسے ہو جاتے ہیں ہمارے تمہارے گھروں میں کہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے گھر محروم ہوتے ہیں۔ اگر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے
ہے تو گھر کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بڑے پیر صاحب کی پھر بات یاد آ رہی ہے، اچھا حضرت بھی آ گئے، بڑی ذمہ داریاں اور بڑے شریف ہیں، بڑے نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ایسے لوگ دل سے اور اندر سے اور باہر سے دونوں ایک سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے دیکھنے میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں مگر اندر سے کالے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک شخص گیا اور جا کر کے کہنے لگا، یہ میری بہنیں سنیں اور بھائی بھی سنیں، جا کر کے کہنے لگا حضور کماتا بہت ہوں، بہت کام کرتا ہوں مگر گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ بولے کیا مطلب؟ وہ گیا تھا تعویذ کے چکر میں، اس نے سوچا کوئی موٹا سا بڑے پیر صاحب ہے تو بڑا ہی تعویذ ملے گا، اس جگاڑ میں گیا تھا یار کوئی کام، مطلب ہم لوگ بھی اس جگاڑ میں رہتے خود کچھ نہ کرنا پڑے، بس میاں آئے ہمارے یہاں اور ایک تعویذ کر دے اور ساری بلائیں بھگا دیں، اس جگاڑ میں رہتے ہو، سمجھ رہے؟ لیکن تمہیں بھی تو خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب وہ اس جگاڑ میں گیا، کہنے لگا حضور کمائی تو بہت ہے مگر پتہ نہیں کہاں جاتا، قرضے میں رہتا ہوں ہمیشہ، گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی، کچھ دنوں کام ہو جاتا کچھ دنوں نہیں، بڑے پریشانی ہے حضور۔ تو بڑے پیر صاحب نے یہ نہیں کہا اللہ کاغذ اللہ تعویذ بنائے دے رہے ہوں، بڑے پیر صاحب کہنے لگے بیٹا قرآن پڑھا کرو۔ گھر میں کیا پڑھا کرو؟ پہلا جملہ یہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر میں اگر برکتیں چاہتے ہو تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا سرکار میں تو قرآن پڑھتا ہوں، کا بیوی بچوں سے کہو قرآن پڑھا کرے، بیوی بچوں سے کہو قرآن پڑھا کرے۔ کہا حضور ٹھیک ہے۔ میں نے نا کئی عوام میں سے نہیں کئی مولاناؤں کو ایسے دیکھا حضرت، اگر ان کا 2 گھنٹے موبائل اگر وہ ہو جائے نا اس کا ریچارج وغیرہ ختم ہو جائے تو وہ بوکلا جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں کہ یار اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مارے جائیں گے یا کیسے ہوگے، کیسے زندگی کٹے گی 2 گھنٹے میں۔ اور تمہارا بھی اگر ایک دن ریچارج ختم ہو جائے نا تو دوسرے دن تک تمہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، اتنے عاشق ہو گئے، اتنے ہی عاشق تم قرآن کے ہو جاؤ، اتنے ہی عاشق اچھی چیزوں کے ہو جاؤ۔ بزرگان دین جیسے ہم آج موبائل رکھے پھر رہے نا، بزرگان دین قرآن شریف یہاں رکھتے تھے، قرآن شریف ان کی غذا تھی۔ 2 منٹ لگے ہم نے موبائل کھولا دیکھنا شروع کر دیا، انہیں 2 منٹ ملتے تھے قرآن کھولا پڑھنا شروع کر دیا۔ جس دن اگر یہ ہو گئی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتی ہے روح۔ کتنی ہوتی ہے بولو؟ جسم اور روح۔ جسم اگر بیمار ہے، ہاتھ میں تکلیف ہوگی، سر میں تکلیف، پاؤں میں تکلیف، پتہ چل جائے گا، چیک اپ کراؤ، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، دوا لے لو، کھاؤ پیو، کمزور ہو تو انرجی کی وغیرہ وغیرہ، یہ کھانا پینا سب۔ اور 10 دن کوئی کہے مت کھاؤ کچھ بھی مت کھاؤ خالی بیٹھے رہو تو موٹے سے موٹا آدمی طاقتور سے طاقتور کمزور ہو جائے گا، بولو ہے کہ نہیں؟ جسم کے لیے غذا چاہیے، غذا تو ایسے ہی روح کے لیے بھی غذا۔ ہم مسلمان ہیں بہت، جسم تو ہے بہت لیکن روح ہماری سسک رہی ہے، روح بیمار ہے، روح بیمار ہوتی ہے، روح بیمار۔ کوئی کہے جناب روح بیمار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا روح بیمار ہونے کا مطلب یہ پتہ کیسے چلے گا روح بیمار ہو گئی؟ اس کے ڈاکٹر کون ہے؟ اس کے حکیم کون ہے؟ دوا کہاں ملے گی؟ روح اگر بیمار ہے تو سنو وہ نمازیں کم پڑھے گا، سمجھ لو اس کی روح بیمار چل رہی ہے، اس کا اللہ اور رسول میں ذکر، اللہ اور رسول کے ذکر میں دل کم لگے گا، سمجھ لو اس کی روح بیمار چل رہی ہے، وہ دینی باتوں سے ہٹ کر چلا جائے گا، سمجھ لو اس کی روح بیمار چل رہی ہے۔ اور اب تو یہاں تک آ گیا اللہ تعالی یہ ذہن میں ہے ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں، ہم لوگوں سے تو چھپ سکتے مگر اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں چھپ سکتے۔ گناہ کرتے لوگ اللہ تعالیٰ سے چھپ چھپ کر، جیسے مثال کے طور پر اگر یہاں پر کسی چیز کی پابندی لگا دیے نا